نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد از حمد و ثناء باری تعالی کہ لائق حمد و ثنا ذات وحدہ لا شریک بے حد درود و سلام نبیوں کے تاجدار سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے قسم نامے پیش کرنے کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے اہل دے کو نوجوانان اہل سنت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں یہ جو پروگرام ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انہیں دنیا میں قبر میں حشر میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر مصطفیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی محفل نہیں۔ آپ کہیں گے کہ جو بھی بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بخاری شریف کے ابو العطا رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمہ وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے درود بھیجنے کا انداز قدرت کیا ہے؟ میں نے حوالہ بخاری شریف کا دیا۔ ابو العطا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کریم پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں طلب فرماتا ہے، فرشتے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور جب وہ محفل سج جاتی ہے تو رب کریم اس محفل میں اپنے محبوب کی عظمت و شان کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو حیران ہیں کہ زمین پر محفلیں، کریا کریا محفلیں، کوچا کوچا محفلیں، بلکہ گھر گھر محفلیں، یہ کہاں سے آپ نے ثبوت لیا؟ آپ کیوں یہ محفلیں سجاتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہم تو پھر فرش پر محفلیں سجاتی ہیں، رب لم یزل تو عرش سے باورا ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہا ہے۔ ہماری محفل تو کبھی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد کراتا ہے، کوئی مہینے بعد کرواتا ہے،
لیکن رب کائنات تو ہما وقت چونکہ درود بیچتا ہے، درود بمانا رحمت ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا جب اپنے یار کی وہ محفل سجا ہر وقت ذکر مصطفیٰ کی محفل۔ اور آخر کیوں نہ ہو، کائنات میں کوئی ایسا نہ رب نے بنایا ہے نہ ہی کوئی آئے گا۔ اور یہاں میں بات آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ دیکھیے بلب پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، پھول پہلے ہے، خوشبو بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، پیر پہلے ہے، مرید بعد میں ہے، استاذ پہلے ہے، شاگرد بعد میں ہے، باپ پہلے ہے، بیٹا بعد میں ہے، ماں پہلے ہے، بیٹی بعد میں ہے، زمین پہلے ہے، تخلیق انسانیت بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، امت بعد میں ہے۔ لیکن قربان جاؤ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کے، رفعتوں کے، آقا کی شان کے احباب توجہ فرمائیے۔ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ پھول پہلے ہے، خوشبو بعد میں ہے، باپ پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے، استاد پہلے ہے، اور شاگرد بعد میں ہے، پیر پہلے ہے، مرید بعد میں ہے۔ قربان جاؤ میرا نبی کیسی عظمت والا ہے، کیسی شان والا ہے، کائنات بعد میں ہے، محمد پہلے ہے۔ آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی اتنی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ ایمانداری سے بتائیے تاکہ ساؤنڈ کو تھوڑا جا سیٹ کیا جائے۔ اصل مقصد ہوتا ہے بات وہ ہوتی ہے جو سمجھ میں آئے۔ بے شک زیادہ ہی کو آواز کو متاثر کرتی ہے۔ توجہ فرمائیے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ادب سے بیٹھیے، احترام سے بیٹھیے۔ میرا نبی پہلے کب سے ہے آپ سمجھیں گے کہ ہمارا نبی آخری نبی، بھائی آنے میں آخری ہے، بنانے میں ماشاءاللہ سرکار علی جوڑا شریف، تاجدار جوڑا شریف، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ ڈاکٹر پیر سید احمد محمد شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تمام تو ایسے کرے پاک دی گونج رہا سرکار دا استقبال سبحان اللہ تشریف رکھو تمام دوست، تشریف رکھو تمام دوست، تشریف رکھو۔ جو احباب بات کر رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اب انتظامیہ بھی آ جائے اور سارے جتنے مہمانوں نے گرامی باہر سے آئے وہ بھی تشریف لے آئیں، درود پاک پڑھیے تاکہ اپنے سلسلے کو وہی سے شروع کیا جائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوال ہو گیا اس کی بارگاہ میں جو کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے، جو اس کائنات میں اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ سوال کیا ہوا؟ عجیب سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حالانکہ مثال دی جاتی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور یہ طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلانا اور دین کا مسئلہ سمجھانا کہ جس طرح شاخ سے پتے جھڑ کے گرے ہیں، نماز پڑھنے والے کو اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں بھی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کلاس والے میں رہنے والا مجھ سے پوچھے آپ کتابت کب سے کر رہے ہیں، تو میرا جواب یہی ہوگا، بابا تیرے سامنے میں نے شروع کی ہے، تیرا سوال کرنا تو بنتا نہیں ہے، بلا مثال و تشبیہ سوال کرنا بنتا نہیں تھا کہ عقائد کب سے نبی ہے۔ مکہ والے جانتے تھے، مدینہ والے جانتے تھے، لیکن سوال کیا گیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہے تو ہم میں سے پیدا ہماری بستی میں ہوئے ہیں، اعلان نبوت ہم نے کیا ہے، کہیں گئے بھی نہیں پڑھنے اور باتیں وہ کر رہے ہیں جو عقلوں سے مامرہ ہے۔ ذرا پوچھے تو صحیح یہ فیض کب سے جاری ہے؟ بس یہی سوال لوگ کے زبان پہ آیا، سوال اس نے کہا آقا بتائیے کب سے نبی ہیں؟ میرے قریب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کون تو نبیہ و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ذرا ایک بات تو بتائیے، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ سٹیٹمنٹ ہے امام الانبیاء کی۔ فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اچھا اگر بات کو سمجھنا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیے جو پانی اور مٹی کو ملا کر کچھ نہ کچھ بناتا ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ پانی ادھر پڑا ہو، مٹی ادھر پڑی ہو، اس نے ابھی پانی کو اور مٹی کو ملایا نہ ہو، آپ 100 مرتبہ بھی دیکھے کہہ نہیں سکتے کہ آپ بننے والا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضور فرماتے ہیں پانی اور مٹی کے درمیان تھے آدم، یعنی پانی الگ تھا، مٹی الگ تھی، اور جو بننے والا تھا وہ آدم تھا۔ نبی کہتے ہی غیب کی خبریں دینے والے کو ہے، میرے نبی نے نگاہ نبوت سے پانی کو دیکھا اور مٹی کو دیکھا تو زمانے کو بتا دیا بننے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتا دیا کہ بننے والا۔ اور پھر ایک اور بات سنیں، آدم پہلے نبی تشریف لانے کے لحاظ سے، اور حضور آخری نبی تشریف لانے کے لحاظ سے، حضور آخری نبی، حضور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات، آدم اس دنیا میں تشریف لانے والے پہلے نبی ہیں، اور اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ نبی پہلے آتا ہے، امت بعد میں بنتی ہے۔ آدم کے آنے سے پہلے آدم کی امت تھی؟ بولیے ذرا تھوڑا سا زبانوں کو ہلائیے۔ آج اگر بولیں گے تو کل محشر کے میدان میں آپ کے حق میں امام الانبیاء بولیں گے۔ آدم پہلے، امت بعد میں، ابراہیم پہلے، امت بعد میں، نوح پہلے، امت بعد میں، موسیٰ پہلے، امت بعد میں، عیسیٰ پہلے، امت بعد میں، ایک
امت پہلے آ گئی تھی. سبحان اللہ. حضور آئے تو امت عجیب مرحلہ سوچ کا، فکر کا کہ حضور آئے بعد میں، امت پہلے، پھر سارے نبیوں کو امتیں ملی، سارے نبیوں کو امتیں ملی. میرے مصطفیٰ کی امت کی کیا چاہنا ہے؟ اس امت میں حضور کے آنے سے پہلے کون لوگ شامل تھے؟ لو سنو، اس امت میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کا پہلا امتی جناب آدم، جسے سمجھ آئی کہ سمجھداری سے کہتے ہیں. اس جماعت میں میرے مصطفیٰ کی امت میں حضور کا پہلا امتی جناب آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ و عیسیٰ، سارے نبی حضور کے امتی. اب جس کی امت میں امتی نبی ہو، نبی کا کیا مقام ہوگا؟ ذرا بلند آواز سے. اس محبوب کا اللہ نے ذکر بلند کیا ہے، اس نے اپنی شان کے لائق بلند کیا ہے. آپ ذرا ذکر مصطفیٰ اپنی ہمت کے مطابق بلند کریں نا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی امتی حضرات انبیاء علیہم السلام، دلیل رب کا قرآن سورہ آل عمران، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. قرآن پڑھے ذرا بلند آواز سے. ایک منٹ آدھے منٹ کے لیے روکتا ہوں میں بیان کو. ذرا جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان سے گزارش ہے آگے آگے. ابھی ہماری جانے جانا نا بیان فرمانا ہے، حضرت کا بیان ہونا ہے. ذرا پنڈال کو درست کر لیں تھوڑا سا. آ جائیں گے نا؟ آ جائیں. بول جی اگے آ جائیں. اتنی دوریاں اچھی نہیں ہوتی. حضور نے ہمیشہ بکھرے ہوئے کو کہیے سبحان اللہ. حضرت کا بیان ہوگا، بیان والا شان ہوگا، بڑا خوبصورت انداز ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک زمزمہ چل رہا ہو، چشمے سے پانی کے دھارے بہ رہے ہوں. الفاظ میں لگتا ہے جیسے ہاتھ باندھ کے قبلہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ قبلہ کیا ہی، اس میں خاصہ نہیں ہے. چورا شریف کا ہر شہزادہ جب بولتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا وجہ کسی کی تعریف پسند نہیں کرتا، با وجہ اور بلا وجہ اگر تعریف کرتا بھی ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی کرتا ہوں. لیکن جو جس کا رائٹ ہو، حق ہو، اسے ملنا چاہیے. اللہ اکبر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بچپن میں جس خطیب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کون ہے؟ پیر سید کبیر علی صاحب. سبحان اللہ. اور یہ سارا ایک سٹائل ہے. ایک کوئی انداز نال بولتے چلے جاندے نے کہ ایسا بولتے نے کمال کری جاندے نے. اب آپ توجہ فرمائیے. اللہ اکبر. توجہ ہے نا؟ ابھی یہ انداز، یہ سٹائل آپ کو سننے میں ملے گا اور یوں لگے گا پردے ہٹ گئے، مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے. اب آپ توجہ فرمائیے. ہر ایک کے مقدر میں یہ محافل نہیں ہوتی. پنجابی میں جملہ بتاؤں دیر تو انوت کرے بڑے دھیان دے لال میرا جملہ سنے ہو جائے. ایک پچھا تڑک لگ دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، تڑک لگ دی ہے جی. یہ گھوڑا کی آئے نے جا کے کہ تڑک لگ دی ہے. جے گھر میرے تک رہے تو میں نے کوئی بھی گلی کے محلے کے چوک کے وچ روک سکتا ہے، پر میں اپنی گل نہیں کرتا. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ میں بیان فرماتے ہیں، آپ کے ملبوس صاحب ہیں
اپنے جذبے سے ملی ہے، اپنی کوشش سے ہمارے دل میں ایمان آیا ہے. فرماتے ہیں نا بولنے چلا پہ جی حضرت سوسل گل کیے فرماتے نے گنبد حضراتوں نور دیا تارا نکلدیاں نے جس تار دا جڑے دل دے نال کنیکشن ہو جاندا ہے محمد دی محفل وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پیچھے حالے بھی نہیں بولن دے جدوں بولنا تو ہاں کہو سبحان اللہ. ایک رتی بھی میرے واسطے نہ بولو، میں تے سونے دی گل کرنا تک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں دی چکھ دٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجا دیاں لکھیاں مت سمجھے کہ آپ کا یہاں آنا لائق ہے. نہیں نہیں، قسم خدا کی بخاری نے روایت پیش کی ہے. اور ذکر مصطفیٰ کرنا، محفل مصطفیٰ سجانا، شمائل مصطفیٰ بیان کرنا، قصائد مصطفیٰ بیان کرنا، عظمت حبیب کبریا بیان کرنا، یہ کسی سنی معالم کا ہی قصہ نہیں ہے، یہ تیری اور میری اور علامہ کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر زادے کا ہی حصہ نہیں ہے. صاحب بخاری روایت بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جناب میں فرشتوں کی محفل سجا کے یار کا ذکر کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی محفل نہیں ہے. چلیے رخ بدلتا ہوں، بات کو اسی طرف جاتا ہوں. آدم پہلے نبوت، پہلے امت، بعد میں سارے نبی پہلے آئے، امت بعد میں، اور میرا نبی بعد میں آیا. امت بولیے بولیے امت. بھئی آپ کہیں گے کیسے؟ رب کا قرآن ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب کو وقت یاد کرو. یاد کیوں کروایا؟ یاد ہے یہ بھول گئے؟ فرمایا بھولے ہوئے نہیں ہیں. ہمہ وقت میرا یار میرے انوار و تجلیات میں گم رہتا ہے. ہمہ وقت میرا یار میرے انوار و تجلیات میں اتنا گم رہتا ہے، اتنا گم رہتا ہے کہ بات بتانی ہو تو یار کو ذرا بتانا پڑتا ہے. سونا ہمارا جلوہ تو دیکھ ہی رہا ہے، سر کی آنکھ سے بھی دیکھا ہے، دل کو بھی آنکھیں عطا فرمائی ہے. حبیبہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں ذرا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے تو کیا کرنا ہے؟ میرا یار آ جائے، ایسے میں رسول آ جائے، محض رسول نہیں، عظمت والا، رفعت والا، شان والا، بلندی والا، کمال والا، روز والا، ذکر والا، شانوں والا، رفعتوں والا. جب ہمارا رسول آ جائے، یہاں میں ایک لمحہ کے لیے رک گیا کہ پروردگار جب تو یار کی بات کرنے پہ آتا ہے، سامنے چاہے 1,00,000 کئی ہزار نبی ہی کیوں نہ ہو، جب تو بیان کرنے پہ آتا ہے عاشقوں کی چس بن جاتی ہے. یا اللہ تو نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بحیثیت نبی مخاطب کیا ہے. جب آمنہ کے لال کی باری آئی فرمایا آدم تو بھی نبی ہے، نوح تو بھی نبی ہے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تم بھی نبی ہو. لیکن جب میرا رسول آ جائے، جب میرا رسول آ جائے، یہاں سبحان اللہ وہ کہے گا جسے نبی اور رسول کے درمیان مراتب کے فرق کا پتہ ہے. سب نبیوں کو نبی کہہ کے بلایا ہے، محمد کریم کو رب کائنات نے رسول کہہ کے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کہہ کے بلایا. سبحان اللہ. ثم جاءکم رسول. یا اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب میرا رسول آ جائے. بتایا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا میری سنت بن جائے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں آگے سرکار کی آمد، بولو نا سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد. ثم جاءکم
رسول. ان کو مخاطب کیا, نبیوں کو مخاطب کیا. میں یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا نا کچھ اسپیشل سا سودا دینے لگا ہوں. کن کو مخاطب کیا؟ بولیے کن کو مخاطب کیا؟ ثم جاءکم رسول. اے آدم سے عیسیٰ تک سن لو, جب میرا رسول آ جائے تمہارے پاس. کیا مطلب ہے؟ آدم اکیلا نہیں تھا. یار آپ نہیں اس لیول تک نہیں پہنچ رہے. آدم اکیلا نہیں تھا. ثم جاءکم رسول. کہیے سبحان اللہ. نوح اکیلا نہیں تھا. ثم جاءکم رسول. ابراہیم اکیلا نہیں تھا. ثم جاءکم رسول. اسی لیے تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ کشتی کو کنارہ کیوں نہ ملتا. کیا کیا بولا؟ کشتی کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. کس کی کشتی تھی؟ حضرت عباس. کون ہے حضرت عباس؟ حضور کے چچا. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نامی محمد رہا نیابیت دے نبی آدم, نہ آدم یافت توبہ, نہ نوح اصغر کے نجینا, وصلی اللہ علی نورین کہ زوشد نور ہا پیدا, سبی از حب اوسا کے فلک در عشق اوش سیدا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, نوح کی کشتی کو کنارہ نہ ملتا. کنارہ ملا ہے تو یا رسول اللہ آپ کے نام کی برکت سے ملا ہے. ثم جاءکم رسول. ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. ماشاءاللہ. اب آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. درخت آپ کے کافی زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں ہماری جنت بھر گئی ہے. نا 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 کہیے سبحان اللہ. توجہ فرمائیے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. راز کس نے کھولا؟ دربار رسالت ماں میں حضرت عباس نے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی, کیوں ٹھنڈی نہ ہوتی؟ نارے نمرود میں جب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم کی پشت میں نور مصطفیٰ ٹھنڈک بکھیر رہا. اچھا وہ تھے آگے بل دیئے پہ, وہ تھے آگے پہ بل دیئے, وہ تھے آگے پہ بل دیئے. حضور نے نور دی وجہ تو گلزار ہو گئی. وہ پلتا ہویا بھمڑ وڈی ساری چکا ہر طرح پہ سرد ہے, پر جدو گلزار ہویا تو گلزار کنوا دے ہو, باغ نو کنوا دے ہو, ہرا بڑا ہو گیا, سوکھا ایندھن ہرا ہو گیا, چلتی لکڑیاں بچ کے ہری ہو گئی, برق آ گئے ان پہ, پھولوں پتیاں آ گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر پشتے آدم میں نور محمد موجود ہو, دل میں اس کے نبی کا نور لے کے جا, قبر بھی باغ بن جائے گی. نور آئے بعد وچ تے امت پہلو اللہ نے فرمایا میں بات لگا ختم کرنا, آخری منٹ چل رہا ہے پیا تقریر کا, باقی اللہ سب دی زندگی چ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدوں یہ میرا نبی میرا رسول آ جائے کی کرنا جائے, اس میرے رسول دے ہوتے ایمان کا اظہار بھی کرے ہو. اب یہ کہ کرسی آ رہی ہو کوئی شاید نہیں, پہلی باری دیکھیے تو 2 منٹ چاہم دینا رج کے دیکھیں, نہیں تو اگر میرے امتحان کریں, کیونکہ میرے تو بات بہت بڑے خطیب ہونے لگے نا کہ ایسے کسی جگ جایا گلاس آیا تو دیکھنا شروع کر دیتا نا, تو پھر بولن والی نو مزہ چس سواد نہیں ہوتا. حضرت نبی کریم اللہ نے فرمایا نبی سن لو, جی مولا جب میرا رسول آئے
ایمان کا اظہار بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی، اس کی مدد بھی کرنی۔ نبیاں نے اگوں اے نہیں آکھیا، نبیاں کو اے نہیں آکھیا یا اللہ اسی تے قبراں وچ ہونا ہے تے لوکاں کہنے قبراں والے مدد آدم تو لے کے سیکنڈ لاسٹ نبی تک سارے آکھیا یا اللہ پکا وعدہ کر لیا۔ کی مطلب ہے سنی طرح عقیدہ دیتا ہے کہ نبی قبراں وچ جا کے مدد کر سکتے ہیں۔ اس ایریا کے نہیں کہ اسی مدد نہیں، میں تے مر گیا ہونا ہے، میں تے مر گیا ہونا، میں مدد کیویں کر سکنا؟ حضرت ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ وعدہ کرتے ہو، ہاں مولا کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا پھر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ نبوت، رسالت، عظمت، رفعت، ذکر مصطفیٰ کے لیے ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ انا معکم من الشاہدین۔ یار دی گل ہی ایسی ہے میں نہیں گواہ بن سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یار دی گل ہی ایسی ہے میں بھی گواہ میں چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، کیوں؟ ایمان کا وعدہ کر کے آئے، وہ ایمان کا وعدہ کر کے آئے۔ اور میں کہنا ہے چاہنا نبی پہلے آنے والے آدم، لیکن مسیحیت نبی آئے لوگوں واسطے محمد امتی بن کے آئے۔ جس دی جماعت دے وچ، جس دی امت دے وچ میں تے تو سارے شامل۔ میرا ٹائم الحمدللہ تقریر دا ختم ہو گیا، پر تھوڑا جذرا مکان لگاواں گا۔ توجہ فرمائے جی، جس دی امت دے وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے ہی ہون، اس امت دے وچ اگر تیرا شمار آ جائے سبحان اللہ، بس امت ٹھنڈی ہو گئی۔ اینو حالے اپنی قدر دا پتہ ہی نہیں، یہ گل سن کے بھی چپ ہے کہ چلو پیر صاحب کوئی محبت پیار والا تو انہوں کا فسنانے نہیں، انشاءاللہ تو سب بولنا ہے، انہوں بیان کرنا ہے تے انہوں باقاعدہ ہونا دعوت دینے واسطے سے دینی دعوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔